پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر موجودہ قانون کی تشریح کا اختیار کس کو ہے؟ موجودہ قانون کے تحت اور آئینی شکوں کے تحت جو مذہبی طور پر انتہائی پرووکیٹو کیسز بھی ہیں، جن سے لوگوں کی سب سے جو سنسٹیو جذبات ہیں وہ مجروح بھی ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج پاکستان بھر میں ہنگامے ہوتے رہے، احتجاج ہوتے رہے، ہنگامے نہیں کہنا چاہیے، ممتاز قادری صاحب کے حق میں، اور ان کو لیڈ کر رہے تھے ایک حصے میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل۔ ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، آپ نے سلمان صاحب کی بات سنی، میں دوبارہ اس کے اوپر جانا چاہوں گا کہ ایک لیگل پاتھ وے موجود ہے، ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی انہوں نے یہ فرمایا کہ جو 227 ہے یہ صرف مقننہ وضع کر سکتی ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مقننہ اعلیٰ ترین ادارہ ہے، لیجسلیٹر ادارہ، وہ ایک قانون کو وضع کر سکتی ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون بن نہیں سکتا، تو کیا عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عدلیہ قرآن و سنت کے خلاف کو فیصلہ کر دے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے یہ فرمائیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو اسی عدلیہ نے چھوڑا ہے جو 4 پاکستانیوں کا قاتل تھا، اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں آ کے چھوڑا۔ نمبر 3 کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے، بیرسٹر سے عالم اسلام کے بڑے محبوب رہنما تھے، اس وقت بھی بر صغیر کے اندر ماورائے عدالت قتل کا جو الزام ممتاز قادری پر ہے، وہی الزام اور اتہام جو ہے غازی علم الدین شہید پر تھا۔ تو کیا قائد اعظم بر صغیر کے قانون کو نہیں سمجھتے تھے کہ قائد اعظم نے کہا کہ غازی علم الدین میں تیرا یہ کیس لڑتا ہوں؟ میرے یہ سوالات ہے جس کا یہ جواب جو ہے مجھے ان سے لازمی جو ہے وہ چاہیے۔ جی جواب ان کا، لیکن میرا آپ سے جواب میں لیتا ہوں ان سے ابھی، لیکن میرا ایک آپ سے سوال بھی یہ ہے کہ یہ تمام جو آپ نے ایگزامپلز کوٹ کی ہیں، یہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اس کے اوپر۔ نمبر 2، ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، تو پھر بھی کورٹ کے پاس ہی جائے گا نا، یا مقننہ کے پاس جائے گا؟ میری سنیں، آپ یہ فرمائیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک آدمی ہر روز آئین پاکستان کی آرٹیکل 295A B C کی توہین کرتا ہے۔ اب یہ تو حکومت کا کام تھا کہ حکومت حرکت میں آتی اور سلمان تاثیر کو گورنرشپ سے جو ہے وہ الگ کرتی۔ 6 ماہ تک ہم حکومت کو روتے رہے کہ بھائی اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سزائے موت کے قانون کو کھلے عام چیلنج کیا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر عادل کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اس کو اس کے عہدے سے الگ کرو۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بالکل الگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حامد سعید کاظمی کو ایک مسئلے کے اوپر الگ کیا جا سکتا ہے تو گورنر تفسیر کو کیوں الگ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یعنی کہ دیکھیں، یہ جتنا بھی حساس ایشو ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایکٹ ہوا ہے، جب حکومت کی پر اسرار خاموشی تھی اور حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں کیا، تو ظاہر بات یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے مطابق جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ آئین پاکستان اور قانون پاکستان تمام تر نقائص کے باوجود، گزارش سن لیں، تمام تر نقائص کے باوجود، تمام تر اپنے جس کے اتنے بڑے اس کے اندر ہولز ہیں، اس کے باوجود اس وقت جو موجودہ قانون اور آئین پاکستان ہے صاحب، اس کے مطابق کس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ جی میں بالکل آپ نے فرمایا، میں شاہ صاحب قبلہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ان کی آرٹیکل نمبر 1 کیا کہتی ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اختیارات ان اداروں کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آرٹیکل نمبر 1 کے اندر اس فریم ورک میں تمام آدمی اس امبریلا کے اندر رہ کر پابند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حاکمیت اعلیٰ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس کے اندر گستاخی کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے یہ ڈٹرمن کون کر رہا ہے جی؟ یہ ڈٹرمن کس نے کرنا ہے؟ جی میری عرض سنیں، جب حکومت نہ کرے، مجھے یہ فرمائیں کہ جب حکومت نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں، کس نے لکھا اگر حکومت نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ جی میں عرض دوں، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ خلفائے راشدین جو ہمارے ایمان کا محور ہے اور مرکز ہے، کہ جنہوں نے بھی گستاخی رسول کو جہنم رسید کیا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اچھا، لیٹ می گو ٹو سلمان صاحب ایٹ دس پوائنٹ، کیونکہ میرے خیال میں اپنے کچھ سوال اس پہ معاملے پہ ایگزاسٹ کر چکا ہوں۔ میں ملک صاحب کے پاس آؤں گا یہ سوال لے کے۔ جی سلمان صاحب، گو اہیڈ۔
سلمان صاحب آپ کو آواز ہے؟ سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ کس کو طے کرنا ہے. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں طے کروں گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ صاحبزادہ صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری فقہ ہے، جو ہماری ایک اسلامی روایت ہے، یہ اس سے متصادم بات ہوگی. خلفائے راشدین نے اگر کچھ کیا تو بطور حاکم وقت، بطور ریاست کے انہوں نے کچھ کیا. یہ اختیار ریاست کا ہوتا ہے. ایک عام شہری کو یہ اختیار دے دینا فتنہ اور فساد کو دعوت دینا ہوگا. لہٰذا یہ جو بات فرما رہے ہیں مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو گیا اگر وہ حکومت سے مایوس ہوا کہ وہ جا کر اپنے تئیں سمجھے کہ ایک جرم ہوا ہے اور اس پہ پھر عمل کرے سزا دینے کے حوالے سے. یہ بات غالباً یہ نہیں کہنا چاہ رہے. ان کو اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں جناب، میں بالکل اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں. مجھے یہ فرمائیں کہ کیا موجودہ حکمران جو ہے ان کی تعظیم و تکریم خلفائے راشدین سے پڑھ کر ہے؟ اگر خلفائے راشدین ایک چیز کے اوپر غلط کاری پر ایکشن لے سکتے ہیں تو موجودہ حکمران کیوں نہیں لے سکتے؟ صاحب آپ اس پارلیمان کا حصہ ہیں. میں پارلیمان کا حصہ اگر یا تو آپ نے استعفیٰ دے کر طلعت بھائی، میں پارلیمان کا حصہ ضرور ہوں، لیکن پارلیمان نے جو قوانین وضع کیے ہیں اس کی وضاحت کرنا بھی ایک ممبر آف پارلیمنٹ میرے لیے لازم ہے نا. اب آپ یہ فرمائیں کہ جب کوئی شخص، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی جو ہے وہ تلوار پکڑ لے. اب یہ بتائیں کہ ذمہ دار آدمی ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گورنر ہے، یعنی کہ ذمہ داری ہے. آج کا جو آپ کا پروٹیسٹ تھا وہ گورنر کے بارے میں تو نہیں تھا نا. آج کا پروٹیسٹ تو آپ کے جج کے ورڈکٹ کے بارے میں تھا. جی بالکل، میں ججز کے وہ تو معاملہ پرانا ہو گیا نا. اب ججز کے ورڈکٹ کے سن لینا، ان سے یہ پوچھیے گا، محسوس سے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ جج کی جو پہلی ورڈنگ ہے وہ صحیح ہے یا دوسری ورڈنگ صحیح ہے. پہلی ورڈنگ کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایکٹ ممتاز قادری کا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان جو 302 ہے اس کے تحت میں اس کو سزائے موت دے رہا ہوں. جج صاحب نے خود ایک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا اب اس کا جواب اگر ہم بریک لیں، بریک کے بعد زیادہ وقت ہوگا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.